السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر عزیز چٹھا ہے. میں بچوں کی سرجری کا اسپیشلسٹ ہوں اور چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے اندر بطور سینئر رجسٹرار کام کر رہا ہوں. بچوں کے ہرنیا کے بارے میں بات کروں گا اس تفصیل سے کہ وہ کیسے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیسے کرنا ہے اور بڑوں کے ہرنیا سے کیسے مختلف ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ بچوں کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ اس کے، اگر ہم میل بیبیز کی بات کریں تو ان کی گولیاں ان کے پیٹ کے اندر ہوتی ہیں. جب بچہ 35 ہفتے کی حمل پہ پہنچتا ہے اس کی گولیاں وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کی تھیلی میں آ جاتی ہیں. تو نارمل طور پہ وہ کنیکشن پیٹ کے ساتھ کم بند ہو جانا چاہیے، لیکن اگر وہ کنیکشن کھلا رہ جائے تو اس کی وجہ سے پیٹ کے ساتھ ایک کنیکشن برقرار رہتا ہے، اور جب بھی بچہ روتا ہے، زور لگاتا ہے، تو اس کے اندر سے آنت نیچے کی طرف اس کنیکشن کے تھرو باہر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کو یا کسی بھی گھر والے کو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں ایک سوزش ہو گئی ہے، غبارے کی طرح کوئی چیز پھول گئی ہے. اور جو ہی جیسے ہی بچہ خاموش ہوتا ہے یا پرسکون ہو کے لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ غبارے جیسی سوزش ختم ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ علامات جو جیسے اس کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے، اکثر مائیں ہی سب سے پہلے اس بات کو نوٹ کرتی ہیں کہ بچے کی اس جگہ پہ نیچے نلوں والی جگہ پہ ایسے غبارے کی طرح کچھ چیز پھول گئی ہے، اور وہ یہی بات ان کے لیے پریشان کن ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنے لوکل پیڈیٹیشین یا بچوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں پہ تشخیص ہوتی ہے اس کی بطور ہرنیا. تو ہرنیا کی تشخیص کے لیے کسی بھی خاص ٹیسٹ یا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف معائنے پہ ہی اس کا 100% تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ ہرنیا ہے. اور اگر کوئی کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو یا اس بیماری کا تشخیص نہ ہو پا رہی ہو تو اس کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایزی ہو کے گھر جائیں. جب بھی وہ سوزش یا غبارے کی طرح جو سویلنگ ہے وہ زیادہ ہو تو اس کی ماں اس کی ایک کیمرے سے تصویر کھینچ لے. تو آج کل تو تقریباً ہر گھر میں ہی موبائل کیمراز ہیں، تو اس کے لیے ایزیلی وہ ہو جاتا ہے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ نیکسٹ فالو اپ پہ آپ آ کے وہ تصویر دکھا دیں تو مزید 100% یقین ہو جاتا ہے. یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معائنے کے وقت ایک سائڈ کی سوزش محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن مائیں کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب جی دونوں سائڈ کی سوزش ہے، جبکہ معائنے کے وقت ایسا نہیں ہوتا. تو ہم ان کو بھی یہ ایسا ہی طریقہ بتاتے ہیں. اب بات کی جائے کہ تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج کیا کرنا ہے، یا اکثر سوال آتا ہے کہ اگر کوئی بات نہیں ہم نہ بھی کرائیں گے تو کیا ہوگا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی آپریشن نہ کروانے کی جو پیچیدگیاں ہیں اسے ڈسکس کر لیا جائے. اگر وہ نہیں کرواتے تو کسی بھی ٹائم اس رستے سے جو آنت باہر آتی ہے، تو اگر کوئی ایسی آنت کا حصہ باہر آ جائے جس کے اندر پخانہ ہو تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آ کے وہاں پہ اسٹک ہو جائے یا پھنس جائے اور واپس نہ جائے. ایسی صورتحال میں وہ ایک بہت سخت سوزش کی طرح تبدیل ہو جاتی ہے، جلد اوپر لال ہو جاتی ہے، ساتھ میں بچہ درد کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ دبانے پہ بھی اندر نہیں جاتی. بچہ ساتھ میں الٹیاں کر سکتا ہے ہرے یا پیلے رنگ کی، اور ساتھ میں اس کو قبض ہو سکتی ہے. تو یہ علامات ایسی ہیں کہ یہ ایمرجنسی طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر وہ نہیں 6 گھنٹے کی اس صورتحال میں اگر 6 گھنٹے کے اندر اب آپریشن نہیں ہوگا تو آنت کالی ہو کے پھٹنے کا چانس ہوتا ہے. تو اب دوسری اکثر بات سننے کو ہمیں ملتی ہے کہ مائیں آتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بہت چھوٹا ہے، اس بچے کو بھی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بھی 1 ماہ کا ہے، یہ تو بھی صرف 3-4 کلو کا ہے، 5 کلو کا ہے، یہ بے ہوشی کیسے برداشت کرے گا یا آپریشن کیسے کروائے گا. تو اس میں پریشان ہونے کی بالکل بات نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو 2 ہفتے کے اندر ہرنیا کا آپریشن ہو جانا چاہیے. اس سے جو پیچیدگیاں ہیں، آنت پھنسنے کے چانسز ہیں، وہ تقریباً 50% سے بھی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں دوسرا رہا کہ اس کا وزن سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بچہ بالکل نارمل ہے، اس سے کوئی اس وقت وقتی طور پہ بیماری، کھانسی، گلا خراب یا ایسی بخار وغیرہ نہیں ہے تو 2 ہفتے کے اندر اسے آپریٹ کروا لینا چاہیے. تو لہٰذا اس کے لیے جیسے ہر فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں ایسے بچوں کے سرجن بھی ہیں. تو بچوں کے سرجن ہی اس کے آپریشن کرتے ہیں جو اس کے ماہر ہیں. ایسے ہی بے ہوشی والے بھی بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں جو کہ اس کو بے ہوشی جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں. تو اگر یہ ٹیم مکمل ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ 2 ہفتے، 1 مہینے یا کسی بھی عمر پہ اس چیز کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. تو اب اگر بات کی جائے کہ اس کے آپریشن کی کیا آپشنز ہیں، ایک کہ چیرے والا اور دوسرا کہ آپ عام زبان میں کہیں لیزر سے یا لیپروسکوپی سے کیمرہ ڈال کے. تو اگر دونوں کی بات کی جائے تو دونوں میں ڈفرینس صرف یہی ہے کہ جو لیزر والا آپریشن ہے اور چیرے والے میں نشان کیا فرق ہے، اور باقی ریکوری کے اندر یا اس کی علاج کے ٹھیک ہونے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اگر اس کا آپریشن جو اگر بات کی جائے تو آپریشن اس کا فل بڑی بے ہوشی کے اندر ٹیوب ڈال کے اس کے اندر آپریشن کیا جاتا ہے. بالکل چھوٹا سا 1 انچ کا چیرا دے کے
اور اس کے نیچے جا کے سارے پٹھے سپریٹ کر کے اور اس کا جو کنیکشن ہے ایک دھاگے سے سمپل کنیکشن اس کا بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی بہت پیچیدہ یا بڑا آپریشن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم لیزر کی یا کیمرے والی بات کریں تو کیمرہ پیٹ میں ڈال کے اس کا معائنہ کر لیا جاتا ہے کہ کس طرف کا ہرنیا ہے، مزید کنفرم کر لیا جاتا ہے، اور ایک دھاگا یا سوچر کہہ لیں ہماری زبان میں، اس کے ذریعے اس کو سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا آپریشن مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ آپریشن سے ریکوری کے لیے اکثر لوحائقین یا والدین سوچتے ہیں کہ یہ وہ بہت بڑا آپریشن ہو گیا، شاید ہمیں اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے لیے باؤنڈ ہونا پڑے گا، بچے کو جیسے بیڈ پہ رہنا پڑے گا، ہلنا جلنا مشکل ہو جائے، کھانا پینا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہی بچہ بے ہوشی سے باہر آتا ہے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے بعد ہم اس کو کھانا پینا الاؤ کر دیتے ہیں، وہ چاہے جو مرضی چاہے کھا پی سکتا ہے، وہ بیڈ کے اندر جیسے چاہے لیٹے، اٹھ کے چلے پھرے دوڑے، اس کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے نہانے کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ روٹین کے ہر کام کر سکتا ہے 4 گھنٹے بعد۔ جو معمولی کسی بھی آپریشن کی یا کٹ لگے ہوئے جلد کو کٹ لگنے کی درد ہوتی ہے وہ اتنی ہی درد محسوس ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم ساتھ میڈیسن پین کلرز دے دیتے ہیں اور ساتھ اینٹی بایوٹکس بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا نیکسٹ اسٹیج آنورڈ ہی بچہ اور اس کے لوحائقین اپنی عام معمول کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اب بات کی جائے یہ بڑوں کے ہرنیا سے کیسے مختلف ہے، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہ اس میں جالی تو نہیں رکھنی، تو لہٰذا وہ جالی جو ہے وہ بڑوں کے ہرنیا میں رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہرنیا بننے کی وجہ ہے ان کے پٹھوں کی کمزوری، جبکہ بچوں کے اندر ہرنیا بننے کی وجہ پٹھوں کی کمزوری نہیں بلکہ ان کا کنیکشن کا قائم رہ جانا وہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی جالی کسی بھی قسم کی جالی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اگر اس بات کو میں کنکلوڈ کروں یا مختصر کروں تو ایک چھوٹی سی سادہ سی بیماری ہے جو کہ ہم اگر اس کا بروقت تشخیص کے بعد بروقت علاج کروا لیا جائے تو ہم بڑی پیچیدگیوں سے اور بڑے آپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔